نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے جنہوں نے کچھ مانگا، کچھ سوال کیا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے وغیرہ کچھ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ کہتا ہے جی ایک کمبل ہے جسے آدھا نیچے لٹا لیتا ہوں، بچھا لیتا ہوں، نیچے بچھاتا ہوں اور آدھا اوپر اوڑھ لیتا ہوں، ایک ہی کمبل ہے کل کائنات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کر آؤ میرے پاس۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کمبل کو خرید سکے؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے وہ کمبل 2 درہم میں خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہ 2 درہم لو اور 1 درہم سے اپنے گھر میں راشن ڈالو اور 1 درہم سے ایک رسی اور ایک کلہاڑا لو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ 10-15 دن بعد وہ صحابی واپس تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم کما چکے تھے وہ۔ کمانے کی ترکیب ہے تو اسلام نے صرف کمانے کی ترتیب اور ترکیب سکھائی ہے۔ گدھا گری، بھیک مانگنا، سوال کرنا، کسی سے مانگنا بالکل بھی جائز تو کیا ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کہیں بھی نہیں فرمایا گیا کہ مانگ لو، کسی سے مانگ لو، اللہ کے نام پہ مانگ لو، کہیں بھی نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ قرآن مجید میں بھی صرف انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، ہاں مانگنے کا ذکر ہرگز بھی نہیں ہے کہ فلاں سے مانگ لو اللہ کے نام پر یا کچھ کر لو یا اس طرح کا کوئی بھیک مانگنے کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھیکاریوں کو دیتا ہے یا جہاں بھی ظاہر ہے وہ ضرورت مندوں کو ہی دے گا۔ اچھا ماقبل واقعہ پر غور کیجئے گا، صحابی انصاری صحابی کے پاس صرف ایک گھر میں ایک کمبل تھا، صرف کل کائنات اس کی ایک کمبل تھا۔ ہمارے ہاں تو گدھا گروں کے گھروں میں ہر چیز مہیا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ ایک کمبل کے ہوتے ہوئے اس کو مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کل گھر میں ہر سہولت، ہر طرح کی آسائشات موجود ہونے کے باوجود بھی سوشل میڈیا پہ ہاتھ پھیلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بہقی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگے اور ایسی حالت میں مانگے کہ اس کو فاقہ نہ پہنچتا ہو تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور سوال کرنے کی ممانعت اور ذلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اور اوپر والے ہاتھ بہتر کی کیا عالم بتائیں؟ اچھے خاصے گھرانے کے لوگ، اچھے خاصے کھاتے پیتے صحابی، تو وہ صحابی آیا جس نے سوال کیا، اس کے پاس صرف ایک کمبل تھا، گھر میں کوئی برتن بھی نہیں تھا، اور ایسا اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع کیا۔ اور ہمارے عالم یہ ہے کہ شرفا سے لے کر اچھے خاصے شرفا سے لے کر علماء تک اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، اچھا خاصا لوہا منوا چکے ہیں اپنا، یہاں تک کہ خواتین معلمات عالمات تک شامل ہو گئی ہیں۔ بہت برا لگ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی جب سے میں نے یہ چیز دیکھی۔ عالمات میں بہت اچھا خاصا علم رکھنے والی، اپنے علم کا پرچار کرنے والی معلمات عالمات، استغفر اللہ من کل ذنب، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ افسوس۔ اس طرح کی حرکتیں، ایک تو حرام کھانا، پھر ظاہر ہے حرام کھائیں گی تو حرام کریں گی بھی، اور دونوں چیزیں میں اکثر کہتی تھی اور میرے پاس ابھی دلیل آ گئی ہے، حالانکہ میں پہلے ایسے ہی کہتی تھی، اب میرے پاس دلیل آ چکی ہے۔ حرام کھائیں گے تو حرام کریں گے، حرام بھی کرتے ہیں۔ حرام کھانا مطلب کسی کو ٹھگ کے حرام کھانا پلس حرام کام کے ساتھ، حرام کھائیں گے تو حرام خون پیدا ہوگا تو حرام ہی کام کریں گے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کسی سے گفٹس لینے، یعنی کہ خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنی انا، اپنا ضمیر بیچ نہیں دینا۔ اس طرح سے ہمیں وہ نصیحت کرتے تھے، اور یہ چیز الحمدللہ ذہن میں کہیں نہ کہیں بیٹھ بھی گئی۔ اور باقی یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، للچاتے ہیں، تو ضرور آپ کی عزت نفس، عزت ہر الف سے لے کر یہ تک کی جتنی بھی عزت ہے زیرو ہو چکی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گھٹیا چیز ہے۔ کہیں بیان میں سنا تھا، کسی حضرت نے فرمایا تھا اللہ مانگنے سے نہیں برا مناتا، اور انسان مانگنے سے بہت برا مناتا ہے۔ واقعی انسان مانگنے سے بہت برا مناتا ہے، اور اچھا کرتا برا مناتا ہے۔ جب اللہ کا یہ حکم ہی نہیں ہے تو انسان اپنے اللہ کے حکم پہ ہی چل رہا ہے، ظاہر ہے۔ لیکن علماء تو خیر، عالم تو کوئی جو لالچی ہے نا عالم، وہ تو عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کو تو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی، وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، انسان سے ہرگز نہیں مانگتے۔ علماء کو تو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی۔ اور پھر ظاہر ہے مانگنا ہی جب منع ہے، اور مانگ کے جب کھائیں گے تو وہ ہوگا بھی حرام، اور جب حرام کھائیں گے تو کام بھی حرام کے کریں گے، اور علماء کی کمیونٹی کو، سارے علماء کو بدنام کریں گے، ساری عالمات کو بدنام کرتے پھریں گے۔ شرم آنی چاہیے، حد سے زیادہ شرم آنی چاہیے۔ بے شرم اور بے وقوف لوگ ہیں ایسے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔